بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین و حاضرین، آئیے انتہائی محبت، خلوص اور عقیدت کے ساتھ سرور کونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، اللہ کا خاص فضل و کرم، اس کا احسان کہ یہ دینی اور تربیتی مجالس خیر اور خوبی کے ساتھ جاری و ساری ہیں۔ اللہ اس سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہمارے لیے باعث نجات بنائے۔ آج کا موضوع بہت خاص اور اہمیت کا حامل ہے، اور یہ موضوع ہے علم غیب۔ ایمانیات کے باب میں عقیدہ علم غیب کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے، بلکہ اسے اساس ایمان کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ ایمان کی اساس اسی پر ہے۔ کیونکہ پروردگار عالم نے جب اپنی کتاب کا تعارف کرایا اور فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ھدی للناس اور ھدی للمتقین، ایک جگہ ھدی للناس بتایا ہے اور ایک جگہ ھدی للمتقین، کہ یہ تمام عالم انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ لیکن جو فائدہ حاصل کرنے والے ہیں، جو اس سے اپنے لیے جنت کا راستہ طے کریں گے، وہ مومن ہوں گے، متقی حضرات ہوں گے۔ اس لیے فرمایا ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جو ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت والی ہے۔ اب پرہیزگار کون ہیں، متقی کون ہیں، ان کے صفات اللہ نے ترتیب وار ذکر کیے۔ پہلی چیز ذکر کی الذین یؤمنون بالغیب، یہ تقوی والے پرہیزگار اللہ کے برگزیدہ بندے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب کو مانتے ہیں، غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ اور غیب کیا کیا چیزیں ہیں؟ اللہ کی ذات و صفات، یہ غیب ہے۔ جنت اور دوزخ، یہ غیب ہے۔ فرشتے، یہ غیب ہیں۔ یہ نظام کائنات اللہ کے دست قدرت میں ہے، یہ غیب ہے۔ قیامت برپا ہوگی، یہ بھی غیب ہے۔ اور قیامت کے بعد حشر و نشر ہوگا، سوال و جواب ہوں گے، جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں غیب ہیں اور ان کو بغیر دیکھے ہوئے مانتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، تو متقی و پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ تو اس میں پہلی صفت جو ذکر کی ہے وہ قرآن نے غیب کی ہے، یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے راہ خدا کے اندر خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو آپ کے اوپر رسول نازل ہوا، جو آپ سے پہلے پر نازل ہوا، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ، اور یوم آخرت پر
جو آخری دن ہونے والا ہے، جو قیامت برپا ہونے والی ہے، اس پر بھی ان کا یقین ہوا کرتا ہے۔ یہ تمام اوصاف ذکر کرنے کے بعد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ غیب پر ایمان لانا۔ دوسری خوبی ہے نماز کو قائم کرنا۔ تیسری خوبی ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھی خوبی ہے کہ اللہ کے رسول کے اوپر جو چیز نازل ہوئی ہے احکام، اس کو ماننا، اور پچھلے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اس پر ایمان۔ اور پانچویں خوبی کیا ہے؟ کہ آخرت پر ایمان لانا۔ یہی لوگ جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ جو ہیں وہ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں۔ اس صورت کے اندر یہ جو میں نے آیتیں ذکر کریں، اس کے اندر سب سے پہلے اللہ نے کتاب کا تعارف کرایا، کتاب کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد فوراً مومنین یعنی متقین کا تذکرہ کیا، اور متقین کے تذکرے کے بعد یہ فرمایا کہ ان کے اندر کیا کیا خوبی ہونا چاہیے، کون لوگ مومن ہیں۔ تو اس میں کس کا ذکر کیا؟ سب سے پہلے یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر یہ غیب پر ایمان لانے کا حصہ قطع کر دیا جائے، غیب پر ایمان نہ لائیں، تو پھر نماز کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، زکوٰۃ کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، آخرت پر ایمان لانے کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ کیوں؟ یؤمنون بالغیب، اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ نماز کا تعلق، روزے کا تعلق، حج کا تعلق، زکوٰۃ کا تعلق یہ اعمال سے ہے، یہ اعمال سے ہے، لیکن غیب کا تعلق جو ہے وہ عقیدے سے ہے، ماننے سے ہے۔ تو پہلی صفت کیا ہونا چاہیے؟ کہ جو غیب پر ایمان لائیں۔ تو اب غیب کا معاملہ ایسا ہوا کہ اگر اس پر ایمان نہ ہو تو پھر تمام چیزیں ہماری بیکار ہو جائیں گی۔ تو اسے اساس ایمان کا قرار دیا جاتا ہے، یہ ایمان کی اساس ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے، ہماری قوم کا المیہ ہے کہ اتنی واضح چیز ہونے کے باوجود اتنے اہم مسئلے پر بھی بعض لوگوں کو جو ہے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر مغالطہ ہو گیا۔ وہ اس مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں کہ علم غیب صرف رب کائنات کی صفت ہے، اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہے۔ اگر کسی کو علم غیب مان لیا جائے تو یہ شرک ہو جائے گا، چاہے کسی بھی نوعیت سے مانیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو آج ہم اس مجلس کے اندر، اس محفل کے اندر علم غیب کی حقیقت پر گفتگو کریں گے کہ علم غیب ہے کیا چیز، غیب کہتے کسے ہیں، غیب کی کتنے قسمیں ہوا کرتی ہیں، غیب ذاتی کسے کہتے ہیں اور غیب عطائی کسے کہتے ہیں، قرآن و حدیث اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ ہمارا موقف کیا ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے غیب کے سلسلے میں۔ پہلے یہ بات اپنے ذہنوں میں ہم ذہن نشی کر لیں، پیوست کر لیں کہ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے انبیاء کرام غیب جانتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ واضح طور پہ ہم نے عقیدہ اپنے سامنے رکھ دیا کہ کیا ہے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے دینے سے، اللہ کے بتانے سے، اللہ کے خبر دینے سے انبیاء کرام غیب کا علم رکھتے ہیں، اور اس چیز کو انشاءاللہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم غیب کی تعریف جانیں کہ غیب کہتے کسی ہیں، غیب کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی پریبھاشا کیا ہے۔ تو لغت کی مشہور کتاب ہے لسان العرب، عربی زبان کی مشہور لغت ہے، اس میں غیب کی تعریف کرتے ہیں والغیب کل ما غاب عنک، غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ سے غائب ہو، جو آپ کے سامنے نہ ہو، اسے غیب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الغیب کل ما غاب عنک، جو بھی آپ کے سامنے سے غائب ہے وہ آپ کے لیے غیب ہے۔ یہ تعریف لغوی ہے، لغت کے اعتبار سے۔ ایک لغت کی کتاب اور ہے جسے تاج العروض کہتے ہیں، یہ بھی مستند کتاب ہے، اس میں غیب کی تعریف کرتے ہیں والغیب ایضا ما غاب عن العیون، غیب وہ ہوتا ہے جو نگاہوں سے پوشیدہ ہو، وَإِن كَانَ مُحَصَّلًا فِي الْقُلُوبِ، اگرچہ وہ دلوں کے اندر موجود ہو، دل کے اندر موجود ہے لیکن نگاہ سے اگر پوشیدہ ہے تو اسے ہم غیب کہیں گے۔ یہ لغوی تعریف ہے۔ اب شریعت میں غیب کسے کہتے ہیں؟
تو دیکھیے شریعت میں غیب کہتے ہیں ما لا یقع تحت الحواس ولا تقتضیہ بداہۃ العقول، جو حواس کے تحت نہ آئے اور جو عقل کے ذریعے نہ جانا جائے، جس کی خبر انبیاء کرام کے ذریعے حاصل ہو۔ اب آپ سوچیں گے حواس کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ نے ہمیں کچھ خصوصیتیں دی ہیں۔ 5 چیزیں ہماری ظاہری ہوا کرتی ہیں جسے حواس خمسہ ظاہرہ کہتے ہیں، اور 5 باطنی ہوا کرتی ہیں جسے حواس خمسہ باطنی کہتے ہیں۔ انسان اسی کے ذریعے کسی چیز کو جانتا ہے، اس کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ پہلا حادثہ کیا ہے؟ قوت باصرہ، یہ حادثہ ہے دیکھنے کی قوت، آنکھ کے ذریعے کسی چیز کو جانا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں قوت باصرہ۔ دوسرا ہے قوت سامعہ، کان کے ذریعے کسی چیز کو سنا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں قوت سامعہ۔ تیسری چیز ہے قوت ذائقہ، زبان کے ذریعے آپ جانتے ہیں کہ چیز کھٹی ہے یا میٹھی ہے، تو اس سے بھی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے اس کے کھٹے ہونے کا یا میٹھے ہونے کا۔ چوتھا ہمارا حادثہ ہے قوت لامسہ، چھو کر کسی چیز کو پہچان لیتے ہیں ہم کہ یہ چیز گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، تو اسے قوت لامسہ کہتے ہیں۔ 5ویں قوت یہ ہے، وہ قوت شامہ کہلاتی ہے، سونگھ کر کسی چیز کو جان لینا کہ یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز، یہ خوشبو ہے یا بو ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہر انسان کے پاس ہوا کرتی ہیں، اسی سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، یا تو دیکھ کر جانتے ہیں، یا سن کر جانتے ہیں، یا سونگھ کر جانتے ہیں، یا چکھ کر جانتے ہیں، یا چھو کر جانتے ہیں۔ اب اگر یہ 5 چیزیں کسی جگہ کام نہ کرے تو پھر عقل کے ذریعے جان لیتے ہیں۔ بھئی ہوا ہے، موجود ہے، آکسیجن ہے، موجود ہے، اسے نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ سنا جا سکتا ہے، نہ چکھا جا سکتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے، تو ہم کیا عقل کے ذریعے پہچان لیتے ہیں کہ یہ چیز ہے جو دکھائی نہیں دے رہی ہے اگرچہ وہ ہے۔ لیکن جہاں یہ 5 قوتیں جو ہیں وہ بھی کام کرنا بند کر دیں اور عقل کے ذریعے بھی نہیں جانا جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے غیب۔ آنکھ کے ذریعے ہم نے کسی چیز کو دیکھ لیا، یہ غیب نہیں ہے۔ ہم نے کان کے ذریعے کوئی چیز سن لی، یہ غیب نہیں ہے۔ ہم نے زبان سے چکھ کر کسی چیز کا مزہ بتا دیا یہ کھٹی ہے یا میٹھی ہے، یہ غیب نہیں ہے۔ ہم نے جو ہے کسی چیز کو سونگا اور بتا دیا کہ بھئی اچھی خوشبو ہے، یہ عود ہے، یہ چمیلی ہے، یہ چمپا ہے، یہ فلاں چیز ہے، تو یہ غیب نہیں ہے۔ چھو کر بتا دیں، یہ غیب نہیں ہے۔ ہم نے عقل کے ذریعے بتا دیا کہ ہوا موجود ہے، غیب نہیں ہے۔ جہاں عقل بھی کام کرنا بند کر دے، جہاں آپ کی 5 قوتیں بھی کام کرنا بند کر دیں، وہاں سے جو علم ہوگا وہ غیب ہوگا، اور وہ کون خبر دے گا؟ وہ نبی خبر۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ابھی کسی کا انتقال ہوا، کسی مسلمان کا، عام مسلمان، آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفن کر دیا، اور یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ قبر کے اندر عذاب بھی ہوا کرتا ہے اور ثواب بھی ہوا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا اب جنازے کے اندر جتنے لوگ شریک ہیں ان میں سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی صاحب قبر کے اندر پر عذاب ہو رہا ہے یا ثواب ہو رہا ہے؟ بھئی اس کے پاس 5 قوتیں ہیں موجود، عقل بھی ہے، لیکن یہ صاحب قبر کے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی قبر جنت کا باغیچہ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے، یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ غیب ہے۔ چلیے بھئی آنکھ کے ذریعے، تو آنکھ سے دیکھ کر آپ بتا نہیں سکتے کیونکہ عالم یہ برزخ کی بات ہے، عالم برزخ کی بات ہے۔ اور آپ جو ہے سونگ کر قبر کی مٹی کو اٹھائیے، سونگیے، اس سے بھی پتہ نہیں چل سکتا۔ آپ جو ہے کان لگا کے سننے کی کوشش کیجیے، اس سے بھی معلوم نہیں ہو سکتا۔ آپ قبر کی مٹی کو چھو کر بتائیے، اس سے بھی معلوم ہو سکتا۔ آپ چکھ کر بتائیں گے تو اس سے بھی معلوم نہیں ہو سکتا۔ 5 قوتیں جواب دے گئی ہماری، جو اللہ نے ظاہری قوتیں ہمیں دی تھیں وہ 5 ہم نے استعمال کر لی، لیکن کوئی خبر یہ نہیں دے رہا ہے کہ اس کے اندر ثواب ہے یا عذاب ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد ہم عقل لڑائیں گے، تو عقل کے ذریعے ایک قیاس تو کر سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں کہ آدمی نیک ہے، مومن ہے، تو اللہ اچھا معاملہ کرے گا، لیکن یقینی طور پر، قطعی طور پر کوئی یہ کہے کہ اسے ثواب مل رہا ہے، اس کے ساتھ خیر کا معاملہ ہو رہا ہے یا اس کے ساتھ عذاب کا معاملہ ہو رہا ہے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اگر کوئی بتا سکتا ہے تو اللہ کا نبی بتائے گا، تو اسے غیب کہیں گے، اور اس کی خبر دی ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے کہ اللہ کے نبی نے بتایا، خالی 1-2 دن کے مردے پر نہیں بتایا کہ ابھی انتقال ہوا ہے، 10 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا،
تو حضور نے بتایا کہ اس میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں معاملہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ اور کس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ تمام باتیں آپ نے بتائیں. یہ غیب کی تعریف ہے. تو ہماری یہاں قوت ظاہری بھی کام کرنا بند کر دیں اور جو اللہ نے باطنی قوتیں ہمیں دی ہیں وہ بھی کام کرنا بند کر دیں. ان تمام قوتوں سے جو چیز نہ جانی جا سکے اور اللہ کے نبی اسے خبر دیں تو اسے ہم غیب کہیں گے. بہرحال غیب کی تعریف ہم نے جان لی کہ قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت لامسہ، قوت ذائقہ، قوت شامعہ اور عقل، یہ قوتیں ہماری جواب دے جائیں، ان کے ذریعے ہم کوئی چیز نہ جان سکیں، اسے غیب کہتے ہیں. علامہ قرطبی یہ ایک بہترین مفسر ہیں اور مستند مفسر ہیں. یہ غیب کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں الغیب کل ما اخبر بہ الرسول. یہ آج کے دور کے نہیں ہے. امام قرطبی سب انہیں مانتے ہیں، ان کی تفسیر پڑھتے ہیں، بڑی اعلیٰ درجے کی کتاب ہے اور یہ غیب کی تعریف کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ الغیب کل ما اخبر بہ الرسول علیہ السلام مما لا تہتدی الیہ العقول. غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے رسول بتا دیں اور جس کے ذریعے عقلوں کے ذریعے سے جانا نہ جا سکے. عقل، بھئی عقل کی قوت جو ہے وہ آنکھ سے بڑی ہے، عقل کی قوت کان سے بڑی ہے. یہ قوتیں پہلے ختم ہوتی ہیں، عقل کی قوت بعد بھی کام کرنے. لیکن جہاں عقلیں بھی رہنمائی نہ پا سکیں، جہاں عقلیں بھی جواب دے چکے، وہاں اللہ کے رسول خبر دیں، وہ غیب کہلاتا ہے. پھر اس کی مثال دیتے ہیں من اشراط الساعہ، جیسے قیامت کی شرطیں اور نشانیاں بیان کرنا. یہ قیامت کی نشانیاں کون کون ہیں؟ کیا قیامت کی نشانیاں کوئی عقل کے ذریعے بتا سکتا ہے؟ جبکہ اللہ کو اللہ کے رسول نے بتایا ہے اور اللہ نے انہیں بتایا ہے، اس کے بغیر بتایا جا سکتا ہے کہ قیامت کی یہ نشانیاں ہیں؟ اللہ کے رسول نے بتایا. وہ عذاب القبر، قبر کا عذاب، حشر، نشر، پل صراط، میزان، جنت، یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول نے خبر دی ہیں اور انسان اپنی ظاہری قوتوں سے اور باطنی قوتوں سے ان کو نہیں پہچانا جا سکتا. جب نہیں پہچانتے تو اسے غیب کہیں گے. اور جب خبر دے رہے ہیں رسول تو رسول کو کیا کہیں گے؟ بھئی غیب اسے کہتے ہیں کہ جسے رسول خبر دیں تو رسول کو کیا کہیں گے؟ رسول کہیں غیب کا جاننے والا، غیب کا جاننے والا. آپ یاد رکھیے نبی کا ترجمہ جو صحیح ہوا کرتا ہے وہ غیب کی خبر دینے والا ہوا کرتا ہے. عام خبر دینے والے کو نبی نہیں کہتے ہیں، عام خبر دینے والے کو مخبر کہتے ہیں عربی میں. اخبر یخبر، اخبار، خبر دینے والا. کوئی عام انسان کسی کی خبر دے رہا کہ فلاں واقعہ ہو گیا، فلاں چیز ہو گئی، تو اسے ہم اصطلاح میں نبی نہیں کہیں گے، نبی نہیں کہیں گے، اسے کہیں گے مخبر، خبر دینے والا. اور اس کی خبر جو ہے وہ سچ بھی ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے. الخبر یحتمل الصدق والکذب. لیکن جو غیب کی خبر دیا کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نبی. یا ایھا النبی. تو جس نبی کا ترجمہ ہی غیب کی خبر دینے والا ہو، بتائیے وہ غیب جانے گا یا نہیں جانے گا؟ اندازہ کیجیے. آپ عام خبر دینے والوں کو آپ نبی کہہ دیں گے؟ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. نبأ سے بنا ہے، نبی کیسے بنا؟ نبأ. اور نبأ کہتے ہیں خبر کو. نبأ، یہ عربی جاننے والے بچے موجود ہیں، ان سے پوچھیے، لغت میں دیکھیے آپ. نبأ کے معنی آتے ہیں خبر، اور اسی سے بنا ہے نبی. اس میں صفت مشبہ کا صیغہ ہے. اے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے. اور ایک بات میں اور واضح کر دوں آگے تفصیل میں جانے سے پہلے، اللہ کو ہم عالم الغیب کہتے ہیں. عالم الغیب والشہادہ قرآن کے اندر آیا ہے. بھئی غیب جاننے والا تو وہ ہوتا ہے جس سے کوئی چیز پوشیدہ ہو. اللہ کے لیے کوئی غیب ہے تو اسے اگر عالم الغیب کہہ رہے ہیں تو بندوں کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں، اس کے لیے تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں. آپ بتائیے اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ ہے؟ بھئی بندے کی شہرک سے زیادہ قریب ہے. وہ ہر درخت کے اندر کتنے پتے ہیں اس کے علم میں ہے، کتنی مخلوقات ہیں اس کے علم میں ہے. اس سے کوئی چیز، آپ کے تصورات، آپ کے خیالات، آپ کے ذہن میں ارادے، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے. جب اس کے لیے کوئی پوشیدہ چیز ہے ہی نہیں تو پھر وہ عالم الغیب کیسا ہے؟ اسے ہم عالم الغیب کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کہ بندوں کے لیے جو غیب ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اس اعتبار سے اسے عالم الغیب کہتے ہیں. حقیقتاً وہ غیب نہیں ہے، اس کے لیے جب غیب ہی نہیں ہے تو وہ عالم الغیب کیسے کہلائے گا؟ اس نقطے کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. عالم الغیب ہے اللہ،
اللہ غیب کو جانتا ہے لیکن اپنے اعتبار سے نہیں، کیونکہ غیب کہتے ہیں پوشیدہ بات کو جاننے والا۔ جب اس کے لیے کوئی پوشیدہ بات ہی نہیں ہے، سب اس کے لیے آیا ہے، تو جانے گا کیسے؟ اس کے لیے سب پوشیدہ ہے، سب چیز سامنے کی چیز ہے، تو اسے عالم الغیب اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ بندے جو چیز نہیں جانتے ہیں آپس میں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس بات کو رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہاں ہم نے غیب کی تعریف لغوی بھی جان لی اور اصطلاحی بھی جان لی۔ اب آئیے غیب کی ہم دو قسمیں کرتے ہیں، ایک غیب ہوتا ہے حقیقی اور ایک غیب ہوتا ہے اضافی۔ علماء اکرام فرماتے ہیں غیب حقیقی وہ ہوتا ہے کہ نوع انسان کے ہر فرد کے لیے غیب ہو۔ جتنے انسان دنیا کے اندر پیدا ہوئے اور پیدا ہوں گے، ہر فرد کے لیے وہ غیب ہے اور اس پر ایک دلیل موجود ہو، تو اسے کہتے ہیں علم غیب حقیقی۔ کیا کہیں گے؟ علم غیب حقیقی۔ جیسے آپ دیکھیں گے اللہ کی ذات و صفات ہر ایک کے لیے غیب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ سے ملاقات کر کے آیا، کوئی دیکھ کر آیا، وہ ذات تو صرف ایک ہی ہے جسے ہم رب کائنات کہتے ہیں۔ ما زاغ البصر وما طغى، اس نے رب کو ایسا دیکھا کہ پلک تک نہیں جھپکی۔ باقی انہوں نے خبر دی ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ کا وجود ہے، اللہ کی صفات ہیں، تو ہم نے اسے مانا ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات و صفات یہ علم غیب حقیقی ہے ہر فرد کے لیے۔ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جانتا ہوں جب تک کہ اللہ کے رسول نہ بتائیں۔ اسی طرح جنت دوزخ یہ غیب ہے لیکن علم غیب حقیقی ہے، کوئی دیکھ کر آیا ہے۔ ایمان سب رکھتے ہیں، جنت پر بھی ایمان ہے مومنوں کا، دوزخ پر بھی ایمان ہے، فرشتوں پر بھی ایمان ہے، پل صراط پر بھی ایمان ہے، ملائکہ پر بھی ایمان ہے۔ یہ تمام چیزیں، تمام امور کیا ہے؟ علم غیب حقیقی کے زمرے میں آتی ہیں کہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے، ہر فرد بشر جو ہے کے لیے غیب ہے۔ لیکن ایک غیب ہوتا ہے غیب اضافی۔ غیب اضافی یہ کہتے ہیں کہ بعض کے لیے وہ غیب ہے اور بعض کے لیے غیب نہیں ہے۔ جیسے آپ لوگ یہاں موجود ہیں، اب یہ موجود ہیں، میں موجود ہوں، تو میں یہاں موجود ہوں، بیٹھا ہوا ہوں، آپ کے لیے غیب نہیں ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن باہر جو راہگیر گزر رہے ہیں انہیں پتہ نہیں کہ مسجد میں کون کون بیٹھا ہوا ہے، کون کون لوگ ہیں، تو ان کے لیے غیب ہے۔ آپ اپنے دسترخوان پر جو کھانا کھا کے آئے تھے، آپ کے گھر والے جان رہے ہیں اسے کیا کھانا کھایا ہے، دسترخوان جو موجود ہے وہ جان رہے ہیں کہ آپ کیا کھا کے آئے ہیں، تو وہ ان کے لیے غیب نہیں ہے۔ لیکن میرے لیے غیب ہے کہ آپ کیا کھا کے آئیں، اسے کہتے ہیں غیب اضافی۔ اس میں جو ہے ہر فرد بشر نہیں ہوتا ہے، بعض کو علم ہوتا ہے اور بعض کو علم نہیں ہوتا ہے۔ اب رسول کو جو ہے دونوں قسم کے علم حاصل ہے۔ اب علم غیب اضافی ایک ہوتا ہے ماضی کے اعتبار سے، ایک ہوتا ہے پریزنٹ، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، تین زمانے ہوا کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ماضی، حال، مستقبل۔ جو چیز ہو چکی ہیں زمانے میں اس کا علم ہونا۔ جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا؟ مریم کا دور جو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، یہ حضور کے زمانے سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سمجھے، ان کی کفالت کون کرے گا؟ ان کے سلسلے میں کیا گفتگو ہوئی، پورا واقعہ قرآن نے نقل کیا، اور اس کے بعد حضور سے فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں بتاتی ہیں۔ دیکھیے غیب کا لفظ بھی آیا ہے، انباء کا لفظ بھی آیا ہے، نوحی ذالک، یہ حضرت مریم کا جو واقعہ ہم نے بیان کیا ہے کہ ان کی کفالت کون کرے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا ہے یہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہو چکا ہے، ظاہری زندگی میں آنے سے پہلے ہو چکا ہے، تو اس کا تعلق کیا ہے؟ ماضی سے ہے، پاسٹ سے ہے، سمجھے، یہ ہو چکا ہے زمانہ۔ تو پھر کیا اللہ کے رسول کو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، اللہ کے رسول سے خود فرمایا جا رہا ہے، یہ غیب کی خبریں جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہیں، تو اللہ کے رسول نے خود نہیں جانا، اللہ نے بتایا کہ غیب کی خبریں ہیں، تو اب اللہ کے رسول اگر اس سے خبر ہمیں دیں گے تو وہ غیب ہوگا نہیں ہوگا؟ یقیناً غیب ہوگا۔ تو اس کا تعلق کیا ہے؟ ماضی سے ہے۔ ایک غیب کا تعلق حال سے ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کہہ رہے تھے انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، میں تمہیں خبر دوں گا کہ تم کیا کھا کر آئے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں تم اپنے گھر کے اندر کیا جمع کر کے آئے ہو۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 ہے۔
جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے قدرت دی ہے کہ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ تم گھر میں کیا کھا کے آئے ہو. وہ دیکھ کر آئے ہیں کیا کھا کے آئے ہو؟ اگر کوئی دیکھ کر آیا تو غیب رہے گا نہیں. یہاں موجود ہیں اور لوگ کیا کیا کھا کر آئے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خبر دے رہے ہیں. کون دے رہے ہیں؟ حضرت اسلام. تو اسے غیب کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ یہ غیب ہے. اور کہہ رہے ہیں وما تدخرون فی بیوتکم، اپنے گھر کے اندر کیا کیا جمع کر کے آئے ہو، یہ بھی غیب ہے یا نہیں؟ آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. بدر کے قیدی جب ہوئے، حضرت عباس جب قیدی بن کر آئے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے حضور کے چچا، تو سب کو فدیہ لیا گیا تھا کہ فدیہ دو اور آپ آزاد ہو جاؤ. ان سے بھی فدیہ لیا گیا تھا کہ آپ فدیہ دیے. انہوں نے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. انہوں نے چلتے وقت اپنی زوجہ سے کہا تھا یہ چیز سنبھال کے رکھنا. تو حضور نے فرمایا جو آپ اپنی زوجہ کے پاس رکھ کے آئے ہو کیا وہ نہیں چیز آپ کے پاس؟ تو اب بڑی حیرت میں پڑ جاتے ہیں حضرت عباس کہ وہ واقعہ مکے کا ہے، حضور مدینے کے اندر موجود ہیں، اور میں نے اپنی بیوی کو یہ رقم دے کر آیا تھا، یہ خاموشی کے ساتھ رکھنا. میں اور میری بیوی اس کی گواہ تھی، یہ حضور کو کہاں سے معلوم ہو گیا؟ اور حضور نے مدینے کے اندر آ کر خبر دے دی. انشاءاللہ اس پر میں تفصیلی گفتگو کریں گے. ابھی جو ہے غیب کی ہم قسم دیکھ رہے ہیں کہ یہ غیب حقیقی ہے جو ہر فرد بشر کے لیے ہوا کرتا ہے، اور ایک غیب اضافی ہوتا ہے. تو غیب جو اضافی ہوتا ہے اس کا تعلق یا تو ماضی سے ہوگا یا حال سے ہوگا. ماضی کی ہم نے ایک خبر دی کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم، یہ ہے سورہ آل عمران 44 آیت. اور دوسری آیت ہم نے پیش کری جس کا تعلق جو ہے وہ حال سے ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ نے کہلوایا. کیا کہلوایا؟ وَأُنَبِّئُكُمْ، اے لوگوں میں تم کو خبر دے رہا ہوں اس چیز کی جو گھر کے اندر تم کھا کر آتے ہو. وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم اپنے گھر کے اندر جمع کر کے آتے ہو رکھ کے اس کی بھی میں خبر دے رہا ہوں. یہ غیب. اب غیب کا تعلق مستقبل سے ہے، فیوچر سے. قرآن نے اس سلسلے میں کیا فرمایا؟ قرآن فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، یہودی ہے، ان سے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، حضرت عیسیٰ بن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری جانب اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میرے سامنے جو توریت موجود ہے میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے. اور ایک خبر دیتا ہوں. وہ خبر کیا ہے؟ وہ مبشرم برسول، ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آنے والا ہے، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 600 سال بعد یا 650 سال بعد حضور کی ولادت ہوئی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور میں خبر دے رہے ہیں. قرآن اسے نقل کر رہا ہے. یہ مستقبلی خبر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کسے معلوم ہے کہ کب کون ہونے والا ہے؟ آپ کی نسل میں کتنی نسلیں چلنے والی ہیں، کتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں، کون کس زمانے میں آئے گا. اور یہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ مبشرم، بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی، یاتی من بعدہ، جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. جو آسمانوں میں احمد ہے اور زمین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم نے جانا، قرآن کے ذریعے جانا ہے کہ ماضی کی خبر بھی دی گئی جسے غیب کہا گیا، اور غیب کا لفظ بھی بولا گیا، تلک من انباء الغیب، غیب کا لفظ بھی بولا گیا ہے. پھر ایک خبر دی گئی حال کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، وَأُنَبِّئُكُمْ. اور تیسری خبر جو دی گئی ہے وہ مستقبل کے تعلق سے دی گئی ہے، اور اس کا تعلق بھی جو ہے وہ کیسے ہے؟ غیب سے ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ غیب کی خبر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خبریں دی جا رہی ہیں وہ بھی غیب کی خبر ہے. بات ختم ہو گئی. اب آئیے ہم غیب کی آیات پیش کرتے ہیں. کچھ آیتیں ایسی ہوں گی قرآن کے اندر جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. بعض آیتیں موجود ہیں، ہم اسے چھپائیں گے نہیں کہ اپنی بات پیش کر دیا اسے چھپا کے رکھ دیا، سمجھے؟ یہ کتمان علم کہلاتا ہے، کیونکہ وہ بھی قرآن کی آیت ہے. اب اس کے ظاہری معنی کیا ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے. تو بعض آیتیں آپ کو قرآن میں ایسی ملیں گی جس میں یہ آئے گا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اور بعض آیتیں وہ ہوں گی جس میں یہ ہوگا کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو غیب کا علم دیا ہے.
پہلے آپ وہ آیتیں سنیے جس کے اندر یہ آیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ سورہ نمل آیت نمبر 65 ہے، اس میں آیا ہے قل، اے رسول آپ فرما دیجئے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں اور زمین میں جو بھی مخلوق ہے، آپ بتا دیجئے کہ آسمان و زمین میں جو بھی مخلوق ہے وہ اللہ کے علاوہ غیب نہیں جانتی۔ ترجمہ بالکل واضح ہے، الفاظ بھی آ گئے ہیں، کیا آئے ہیں؟ قل، آپ فرما دیجئے، لا یعلم من فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جتنی مخلوق رہتی ہے وہ اللہ کے علاوہ غیب نہیں جانتی۔ یہ آیت کون سی ہے؟ سورہ نمل کی آیت نمبر 65۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ بات ہو گئی، پہلی آیت آئی۔ دوسری آیت سورہ انعام کی ہے، یہ آیت ہے 59۔ اس میں کیا ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، مفتاح کہتے ہیں چابی کو، مفاتیح جمع ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ اس میں بھی نفی ہو گئی، اس میں بھی نفی ہو گئی۔ پہلی آیت میں بھی نفی ہے کہ اللہ ہی غیب جانتا ہے، اور دوسری آیت ہم نے پیش کری، اس میں بھی بات ہے کہ اللہ ہی غیب جانتا ہے۔ اب تیسری آیت دیکھیے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، حضور فرماتے ہیں اگر میں غیب جانتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو خیر کو جمع کر لیتا کثرت۔ یہ آیت جو ہے سورہ اعراف کی ہے، آیت نمبر 188 ہے۔ یہ تینوں آیتیں آپ کی پیش کر دی جائیں گی۔ کوئی آیتیں پیش کر کے آپ کو گمراہ کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے دیکھو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ غیب تو اللہ ہی جانتا ہے، اور آپ کہتے ہیں رسول اللہ غیب جانتے ہیں، حضرت عیسیٰ غیب جانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام غیب جانتے ہیں، تو آپ تو شرک کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف ہے۔ یہ تینوں آیتیں اور ترجمہ میں نے کوئی اس میں غلط نہیں کیا، وہی کیا ہے جو قرآن کا ترجمہ صحیح ہے، اور اس میں نفی ہو رہی ہے، ہم اس کو بات کو ماننا ہے، کوئی تعویل نہیں کریں گے۔ اب آگے آئیے، یہ قرآن کی تینوں آیتیں آپ نے نوٹ کر لی۔ اب وہ آیتیں تین ہی ابھی رکھی ہے اپنے پاس، تین آیتیں ہم وہ پیش کرتے ہیں جس میں یہ ہوگا کہ رسول غیب جانتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلی آیت ہے سورہ آل عمران کی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر ہمہ شما کو غیب بتا دے۔ غیب کا لفظ آیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ، اللہ کی یہ شان نہیں ہے، لِيُطْلِعَكُمْ، اطلع یطلع، اطلاع کہتے ہیں بتانا، بھئی اطلاع کر دیو، مطلع کر دیو، بتا دیو، یہ عربی کا لفظ ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے تم میں سے ہر ایک کو جو ہے غیب کا علم دے دے، غیب بتا دے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے غیب کے لیے۔ یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ آیت نمبر کیا ہے؟ 189 آیت 79 ہے، سمجھے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اس کا ترجمہ ہی دیکھیے بالکل واضح طور پر، اس میں کوئی تشریح اور توضیح کی ضرورت نہیں ہے، اپنی طرف سے کوئی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اللہ کی یہ شان نہیں ہے، لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، یجتبی کے معنی آتے ہیں چننے کے، انتخاب کرنے کے، سلیکٹ کرنے کے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ یجتبی چن لیتا ہے، من رسلہ، رسول کی جمع رسول ہے، من رسلہ، اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے غیب کے لیے۔ کائے کے لیے چنے گا؟ غیب کا ذکر ہو رہا ہے، تمہیں غیب نہیں بتائے گا، لیکن رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے غیب عطا کر دیتا ہے۔ اس سے بات پتہ چلا کہ رسول غیب جانتے ہیں۔ صرف ترجمہ دیکھیے۔ اب دوسری آیت آئی، یہ آیت سورہ جن کی ہے، آیت نمبر 26 ہے۔ اس میں کیا آتا ہے؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبی احدا الا من ارتضی من رسول۔ عالم الغیب کسے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کو۔ وہ عالم الغیب ہے، غیب کا جاننے والا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا ہے۔ اظہر یظہر، اظہار کی معنی آتی ہے ظاہر کرنا، مطلع کرنا، آگاہ کرنا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ عالم الغیب، اللہ عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبی احدا، وہ کسی کو اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، لیکن جس رسول کو پسند کر لیتا ہے اسے غیب پر مطلع کرتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے ذریعے آتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا مگر
رحمت بنا کر. یہ تاکید کے لیے آتا ہے. عربی کے اندر قاعدہ ہے کہ پہلے کسی چیز کی نفی کرتے ہیں پھر اس بات کو کرتے ہیں. جب نفی اس بات کی جاتی ہے تو تاکید پیدا ہو جاتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ, سوائے اللہ کے. تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو یہ صورت یہاں بھی آئی ہے. فَالْعَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا, وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا ہے, کسی کو آگاہ نہیں کرتا ہے سوائے اپنے پسندیدہ رسول کے. ٹھیک ہے, یہ 2 آیت ہو گئی. تیسری آیت ہم پیش کرتے ہیں. یہ آیت ہے 30ویں پارے کی ہے اور سورت تکویر ہے اور آیت نمبر ہے 24. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ, رسول جو ہیں وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے, کنجوس نہیں ہے, کثرت کے ساتھ غیب بیان کرتے ہیں. دیکھیے وما ہوا, ما نافیہ ہوا کرتا نہیں ہے, ہوا وہ نہیں ہے, علی الغیب غیب پر, بدنین, بدنین کہتے ہیں, دنین کہتے ہیں کنجوس کو, بخیل کو. یعنی اللہ رب العزت یہ خبر دے رہا ہے کہ میرے رسول اتنا غیب بیان کرتے ہیں, اتنا غیب بیان کرتے ہیں کہ انہیں غیب بتانے میں کوئی بخیل نہیں کہہ سکتا, اتنے کثرت کے ساتھ غیب بیان کرتے ہیں. اب یہ قرآن کی 3 آیت ہو گئی اور پہلی 3 آیت جو آئی تھی اس میں کیا نفی ہو رہی تھی, اور یہ 3 آیتیں جو آئیں اس میں اس بات ہو رہا ہے. پہلی 3 آیتیں ہم نے جو پیش کری اس سے یہ ثابت ہوتا ہے غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے, اور دوسری والی جو 3 آیتیں ہم نے بیان کری اس میں کیا آتا ہے غیب رسول بھی جانتے ہیں اللہ کے بتانے سے, ہے نہیں؟ تینوں باتیں آپ مانیں گے. اب اگر پہلی والی کا انکار کریں گے یا دوسری والی کا, کس کا انکار کریں گے؟ اگر آپ نے پہلی والی 3 آیتوں کا انکار کر دیا تب بھی اسلام سے خارج, اور اگر آپ نے بعد میں والی 3 آیت کا انکار کر دیا تو بھی اسلام سے خارج. قرآن کی کسی بھی آیت کا انکار کرنا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو ہمیں پورا قرآن ماننا ہے, پورے قرآن پر ایمان ہے, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ ایک جگہ کہے کہ بھئی کوئی نہیں جانتا اور دوسری جگہ رسول جانتے, نفی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا محل الگ الگ ہے. اس کے سمجھنے میں ہمیں غلط فہمی ہو رہی ہے, مغالطہ ہو رہا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول غیب نہیں جانتے وہ صرف یہ 3 آیتیں پیش کر دیں گے, صرف 3 آیتیں پیش کر دیں گے, جاننے والی آیتوں کا تذکرہ ہی نہیں کریں گے, اور ایسا خاموش ہو جائیں گے جیسے قرآن میں یہ ہے ہی نہیں. قرآن خاموش ہے, بس اپنا مقصد پورا ہو رہا ہے, جتنا مقصد پورا ہو اس آیت کو پیش کر دیا جائے اور آرام سے خاموش اختیار کر دیا. ارے تم رمی کے لیے غیب مانتے ہو, اور غیب کے بارے میں تو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ لا یعلم من فی السماوات والارض, بس یہ آیت پیش کر دی. آسمان اور زمین میں صرف اللہ ہی غیب جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے. اب انہیں نہ یہ آیت یاد آئے گی وما ہوا علی الغیب بدنین, رسول غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے, نہ انہیں یہ آیت یاد آئے گی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا, کہ اللہ جو اپنے پسندیدہ رسول کو غیب دیا کرتا ہے. نہ یہ آیت یاد آئے گی وما کان اللہ لیطلعکم, اللہ تمہیں نہیں بتائے گا لیکن اپنے برگزیدہ بندوں کو بتا دیا کرتا ہے. تو مومن وہ ہوتا ہے جو پورے قرآن پر ایمان رکھے, قرآن کی ہر ایک آیت کے بارے میں بتائے. اب ہم نے ان دونوں آیتوں کو پیش کر دیا. جو آیتیں نفی ہیں جس میں منع ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے, وہ بھی حق ہے, اور جس میں اس بات ہے وہ بھی حق ہے, لیکن اسے سمجھنا چاہیے. جس میں نفی ہے اس میں علم ذاتی ہے, اور جس میں اس بات ہے اس میں عطائی ہے. عطائی اور ذاتی کی اگر آپ فرق نہیں کریں گے تو ان دونوں آیتوں کا, ان دونوں قسم کی آیتوں کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے, آپ خاموش ہو جائیں گے. یا تو یہ کہیں گے کہ غیب ہے, یا تو اس کو ماننا ہے, یا یہ کہیں گے غیب نہیں ہے. لیکن اہل سنت والجماعت کے علماء غیب کو مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے. یہ مانتے ہیں کہ غیب صرف اللہ کو ہے, اور یہ بھی مانتے ہیں رسول کو ہے. ہاں غیب صرف اللہ کو ہے, کہ اللہ کا علم ذاتی ہے, کسی کا عطا کردہ نہیں ہے, وہ مستقل ہے. اور رسولوں کا علم ان کا اپنا ذاتی نہیں ہے, اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں. اللہ کا علم عطائی مان لوگے تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. اللہ کو کون عطا کرے گا؟ اللہ کا تمام علم جو ہے وہ ذاتی ہی ذاتی ہے, اس کا اپنا ہے, وہ کسی کی مدد نہیں لیتا, کسی کا محتاج نہیں ہے جاننے میں, کسی کے بتانے کا محتاج نہیں ہے, کسی کی خبر دینے کا محتاج نہیں ہے کہ فرشتے خبر دیں گے تو مانیں گے, جنات خبر دیں گے تو مانیں گے, انسان خبر دیں گے نہیں. اللہ بے نفس ہی جانتا ہے, بے ذات ہی جانتا ہے, اور ہر چیز کو جانتا ہے. اس کا علم اپنا ہے, ذاتی ہے, اس کا علم ازلی ہے, ابدی ہے, ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. اور رسول کا علم جو ہے وہ عطا کردہ, اللہ دے گا تو معلوم ہوگا. ہم کون دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ رسول اپنی قدرت سے جانتے ہیں؟
ارے ہم کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کا رسول ہوں، ہم نام ہی لے رہے ہیں کہ اللہ کا رسول۔ جب اللہ کا رسول کر دیا، رسول کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا، تو رسول کی ہر چیز اللہ کی عطا کردہ ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی طاقت سے جانتے ہیں، اپنی قدرت سے جانتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے رسول ہیں، کوئی بھی اہل سنت والجماعت میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ رسول کا علم اس کا اپنا ذاتی ہے۔ نہیں، ذاتی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ذاتی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ تو اللہ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے، اور رسول کا علم جو ہے وہ عطائی ہے۔ یہ فرق کرنا پڑے گا۔ ٹھیک اسی طرح آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جس طرح علم ذاتی اللہ کے ساتھ خاص ہے، اسی طرح علم عطائی مخلوق کے ساتھ خاص ہے۔ اگر علم عطائی کا تعلق آپ نے اللہ سے کر دیا یا ذاتی کا تعلق مخلوق سے کر دیا، تو دونوں چیزیں خراب ہو جائیں گی اور اسلام کے عقائد سے ٹکرا جائیں گی۔ ذاتی کا تعلق اللہ سے اور عطائی کا تعلق بندے سے۔ اسی طرح علم ذاتی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو جن میں یہ آیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا علم غیب، اس میں کیا بات ہے؟ ذاتی طور پہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جس میں یہ آیا ہے کہ رسول بھی جانتے ہیں، تو آپ کیا عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ کے بتانے سے، اللہ کے خبر دینے سے، اللہ کے مطلع کرنے سے، اللہ کے آگاہ کرنے سے رسول بھی غیب کا علم جانتے ہیں۔ اب جو اللہ ہے وہ خالق ہے اور رسول جو ہے وہ مخلوق، ہم سب مخلوق ہیں، تو خالق اور مخلوق کے علم کے اندر فرق ہونا چاہیے۔ آپ نے کہہ دیا غیب اللہ بھی جانتا ہے اور غیب رسول بھی جانتے، دونوں میں فرق کیا ہوا؟ دونوں برابر ہو گئے؟ نہیں، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، رسول کا علم عطائی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ کا علم جو ہے وہ ازلی ابدی ہے۔ ازلی ابدی کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، اور مخلوق کا علم جو ہے وہ ممکن ہے، یعنی ازلی ابدی نہیں ہے، پہلے نہیں تھا پھر عطا کر دیا گیا، پہلے نہیں تھا پھر خبر دے دی گئی۔ اور رسول کا علم جو ہے پہلے نہیں تھا، ہم بھی مانتے ہیں، بعد میں اللہ نے عطا کیا، جان لیا ہم نے۔ اسی طرح اللہ کا علم جو ہے وہ غیر محدود ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، کسی فریم میں نہیں کہہ سکتے، لا یحیطون ولا یحیطون بشیء من علمہ، اس کے علم کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو محدود چیز ہوتی ہے اس کا احاطہ کر لیتے ہیں کہ بھئی ڈیسک جو ہے اتنی لمبی ہے، اتنی چوڑی ہے، اتنی موٹی ہے، یہ احاطہ کر لیا۔ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ بندوں کے علم کا احاطہ کر لیں گے، آپ تول سکتے ہیں، تو اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کا علم کیا ہوا؟ غیر محدود، جس کو ناپا نہیں جا سکے، جس کی پیمائش نہیں کی جا سکے، کسی کو کسی فریم کے اندر اسے نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ کا علم ہے۔ اور بندوں کا علم محدود ہے، تو فرق ہو تو رہا ہے۔ اللہ کا علم لامحدود، بندے کا علم محدود۔ اللہ کا علم ازلی ابدی، بندے کا علم جو ہے وہ ممکن ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، بندے کا علم عطائی ہے۔ تو جب اور ایک بات اور ہے، اللہ کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کیونکہ کلمات میں تبدیلی کیا ہوا کرتی ہے، علم میں تبدیلی کیا ہوا کرتی ہے، یہ عدم علم کی طرف توجہ ہوا کرتی ہے کہ ہم پہلے نہیں جان سکتے تھے بھئی یہ معاملہ جو ہے ان کے لیے سیٹ کیا تھا، یہ مناسب نہیں، اب یہ بدل کے یہ بنا دو۔ اللہ تو سب کے بارے میں جانتا ہے، تو اللہ کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن بندوں کے علم میں تبدیلی ہوا کرتی ہے۔ کبھی تھوڑا علم ہوا کرتا ہے، پھر بڑھ جایا کرتا ہے، اور محنت کرتا ہے تو اور اضافہ ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے رب زدنی علما، اے آپ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیے، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ تو اللہ اور بندے کے علم میں بہت فرق ہے، کوئی ایک فرق نہیں معمولی۔ اب اس میں بھی ایک بات یاد رکھیے، یہاں پر آپ سنتے ہوں گے کلی اور جزئی معاملہ، کہ رسول کا علم کلی ہے جزئی ہے۔ تو دیکھیے کلی اور جزئی ہونا یہ اضافی چیز ہے، یہ حقیقی چیز نہیں ہے۔ جیسے یہ مسجد کی محراب ہے اور یہ پوری مسجد ہے، تو پوری مسجد جو ہوئی وہ کلی ہوئی، اور یہ مسجد کی محراب کیا ہے؟ اس کا جزء جزئی ہوئی، اس کا ایک حصہ ہے۔ تو مسجد پوری کیا ہے؟ کلی، اور اس کی محراب کیا ہے؟ جزئی۔ لیکن یہی مسجد شہر کے مقابلے میں، اس محلے کے مقابلے میں کیا ہوگی؟ یہ جزئی ہو جائے گی پوری مسجد، اور محلہ کیا ہو جائے گا؟ کلی ہو جائے گا، کیونکہ بڑا ہو گیا اس کا دائرہ۔ اس محلے کے اندر ہے، چودھری سرائے کے اندر مسجد ہے، تو چودھری سرائے کا ایک حصہ ہی تو ہوئی، تو جز کیا ہے؟ چھوٹا ہوا کرتا ہے۔ لیکن چودھری سرائے جو ہے شہر کے مقابلے میں، شہر پورا ہو جائے گا کلی، اور چودھری سرائے یہ محلہ جو ہو جائے گا جزئی ہو جائے گا۔
لیکن پورا شہر جو ہے یہ جزئی بن جائے گا اور ہمارا جو ہے صوبہ جو ہے وہ کلی بن جائے گا۔ اب صوبہ جو ہے وہ جزئی بن جائے گا اور ملک جو ہو جائے گا وہ کلی ہو جائے گا۔ اسی طرح پورا ملک ہم دیکھ لیں گے تو یہ ایک جز بن جائے گا اور دنیا جو ہے وہ کل بن جائے گی۔ تو ایک چیز ہمیں کلی بھی نظر آ رہی ہے، وہی چیز جزئی بھی نظر آ رہی ہے۔ یہ مسجد کلی بھی ہے اور یہ مسجد جزئی بھی ہے۔ یہ مسجد کلی ہے محراب کے مقابلے میں، لیکن محلے کے مقابلے میں جزئی ہو گئی۔ یہ شہر کلی ہے کائے کے مقابلے میں؟ محلے کے مقابلے میں، لیکن شہر کے مقابلے میں کیا ہو جائے گا؟ صوبے کے مقابلے میں جزئی ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ پورا صوبہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جزئی ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ ملک کے مقابلے میں، اور ملک کیا ہو جائے گا؟ کلی ہو جائے گا۔ تو اب یہ غلط فہمی لوگوں کو ہوئی کہ بھئی دیکھو انہوں نے اپنے رسول کے بارے میں کہتے ہیں یہ علم ما کانا و یکون سب کا علم جانتے ہیں، یہ جزئی جانتے کلی جانتے ہیں، تو ہم کلی کس کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں؟ پہلے یہ سمجھیے بھئی، یہ غلط فہمی ہو رہی ہے۔ ہم رب کے مقابلے میں کلی نہیں کہہ رہے ہیں، اہل سنت والجماعت کا پورا عقیدہ رب کے مقابلے میں کلی نہیں ہے۔ رب کے مقابلے میں اللہ کے رسول کا علم جزئی ہے، رب کے مقابلے میں اللہ کے رسول کا علم جزئی ہے، کلی نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہو گیا کہ رب کا علم سمندر ہے اور رسول کا علم قطرہ ہے۔ ہم برابر کہاں کر رہے ہیں؟ رب کا علم سمندر ہے اور رسول کا علم جو ہے قطرہ ہے، لیکن تمام مخلوق کا علم جو ہے وہ قطرہ ہے اور رسول کا علم سمندر ہے۔ تو ہم جب یہ بولتے ہیں کہ رسول کو کلی علم حاصل ہے تو رب کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں، رب کا موازنہ نہیں کرتے ہیں، ہم مخلوق کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں۔ جب مخلوق کے مقابلے میں پیش کریں گے، جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا اس کا تعلق مخلوق سے ہے۔ جو ہو چکا ہے وہ علم ما کانا کہلاتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ علم ما یکون کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول ہونے والے کو بھی جانتے ہیں، جو ہو رہا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو ہوگا اسے بھی جانتے ہیں۔ یہاں غلط فہمی لوگوں کو پیدا ہوتی ہے، ارے اللہ کا علمی کلی ہے اور رسول کا علمی کلی کہہ دیا تو آپ نے ٹکرا دیا۔ نہیں، یہ مسجد کلی بھی ہے اور جزئی بھی ہے۔ محلے کے مقابلے میں جزئی ہو گئی اور محراب کے مقابلے میں کلی ہو گئی، تو رسول کا علم مخلوق کے مقابلے میں کلی ہو گیا اور اللہ کے مقابلے میں جزئی ہو گیا۔ جب تک اس فرق کو ہم معلوم نہیں کریں گے، جب تک غلط فہمی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ یہ موضوع بڑا تفصیلی ہے اور طویل ہے۔ ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث سے پیش کریں گے کہ رسول کو کیا کیا دیا ہے، بہت وسیع ہے۔ ابھی ہم نے وہ آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنی جس میں نفی تھی اور جس میں اثبات تھی۔ اب کوئی آپ کے سامنے وہ 3 پہلی والی آیت پیش کرے گا تو آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ کیا جواب ہوگا؟ کہ اس میں نفی کی گئی، یہ علم غیب نہیں ہے، رسول کو اللہ ہی جانتا ہے۔ کون سا علم؟ علم ذاتی، اور جس میں ہے تو علم عطائی۔ اب یہ حضرات صرف پہلے والی بیان کریں گے، کیونکہ اپنے مطلب کی اٹھا لو جو ہمارے لیے فائدہ دے رہی ہے، جو گمراہ کرنے کے لیے فائدہ دے رہی ہے، اس کے معنی تو بتائیے۔ دونوں آیتوں کو ملائیے، دونوں چیزوں کو رکھیے، اب اس کا محل تلاش کیجیے، اس محل پر آ رہی ہے، اس محل پر آئیے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی تکذیب قرآن سے کریں گے آپ۔ قرآن کی ایک آیت کو مانیں گے اور دوسری آیت کو انکار کر دیں گے، تب بھی تو کافر ہو جائیں گے۔ تو ہم تو پورے قرآن کو مانتے ہیں۔ ہم نے ان آیت کا بھی تذکرہ کیا ہے جس میں علم غیب کی نفی ہے، اور ان آیت کا بھی تذکرہ کیا ہے جس میں علم غیب کا اثبات ہے، اور یہ بتا دیا جس میں نفی ہے وہ ذاتی کی ہے اور جس میں اثبات ہے وہ عطائی کا ہے۔ اور اگر سمجھنے کے لیے تو بھائی آپ ایک چیز پیش کر دیے کافی ہے، ورنہ پورا قرآن پڑھ کے سنائیے، وہ نہیں ماننے والا ہے وہ نہیں مانے، اور ہمیں منوانا بھی نہیں، ہمیں خود سیکھنا ہے، خود جاننا ہے۔ منوانا کام اللہ کا ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے۔ یا ایھا رسول بلغ ما انزل من ربک، اے رسول پہنچا دیجیے، یہ نہیں کہا منوا دیجیے۔ انک لا تہدی من احببت، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، وہ ہادی یقینی ہے۔ مخلوق کی ذمہ داری، رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ دین حق کو، حق راستے کو پہنچا دینا۔ تو ہمارے نزدیک دلائل کے ذریعے، قرآن سنت کے ذریعے یہ چیز واضح ہو رہی ہے، ہم اسے پہنچا دے رہے ہیں کہ اللہ بھی غیب جانتا ہے، رسول بھی غیب جانتا ہے، اور رسول کا غیب عطائی ہے، اللہ کا علم ذاتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فہم صحیح عطا فرمائے اور دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔